بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ حکایات رومی، صفحہ نمبر 251، حکایت نمبر 77، نفس امارہ کی دیوار۔ ندی کے کنارے ایک اونچی دیوار بنی ہوئی تھی اور اس دیوار کے اوپر ایک پیاسا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ وہ دیوار پر بیٹھا پانی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اور پانی کے مابین دیوار کی بلندی حائل اور مانے تھی۔ پیاس سے بے قرار ہو کر اور کچھ نہ سوجھا تو دیوار سے اینٹ اکھاڑ کر ندی میں پھینکی۔ اینٹ کے گرنے سے جو پانی کی آواز آئی تو اس کو بڑی فرحت محسوس ہوئی اور ایسی سریلی لگی کہ اس پر ہزار جان سے عاشق ہو گیا۔ اس آواز نے اس کے جان و جگر میں شراب کی سی مستی پیدا کر دی۔ اس نے دوسری اینٹ اکھاڑی اور پانی میں پھینک دی۔ اس مرتبہ آواز پہلے سے بھی زیادہ دل فریب اور جان آواز معلوم ہوئی۔ پیاسے کو اس قدر لطف آیا کہ دیوانہ وار دیوار سے اینٹیں اکھاڑ اکھاڑ کر ندی میں پھینکنے لگا۔ پانی نے زبان حال سے کہا، ارے شریف آدمی، مجھے اینٹیں مارنے سے تجھے کیا نفلوں کا ثواب مل رہا ہے؟ اس فضول مشقت سے باز آ، اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ تشنہ لب نے یوں جواب دیا، اے ندی کے شیریں اور ٹھنڈے پانی، اس میں میرے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب اینٹ پھینکنے کے بعد آواز آتی ہے تو اس سے میرے تن مردہ میں جان سے پڑ جاتی ہے۔ یہ معمولی آواز میرے لیے دنیا کی بہترین ساز کی آواز سے بھی زیادہ دل فریب اور سریلی ہے۔ پیاسوں کے لیے یہ آواز مثل ساز خوش آواز ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دیوار کی جتنی اینٹیں اکھاڑ کر ندی میں پھینکتا جاتا ہوں اسی قدر پانی سے قرب بڑھتا جا رہا ہے اور دیوار کے گرانے سے جوں جوں فاصلہ کم ہو رہا ہے، محبوب سے وصل کا لمحہ قریب آتا جا رہا ہے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جب تک تیرے نفس امارہ کی دیوار سر اٹھا کر کھڑی ہے وہ سجدہ ادا کرنے میں مانے رہے گی۔ درس حیات، اے عزیزم، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھاڑ ڈال۔